اسم میں عمل کرنے والے حروفوں میں سے دوسرے حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل سے تشبیہ دیے گئے۔ اب ان حروفوں کو فعلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے بہت سی چیزوں میں۔ مثلا فعل ماضی مضارع فتح ہوتا ہے تو یہ حروف بھی انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اور جیسے ماضی کے حرف کبھی 3 ہوتے ہیں، ضرب 3 ہے، اکرم 4 ہے، تصرف۔ تو اسی طرح وہ مشبہ بالفعل بھی کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 حرف ہوتے رہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے امکنان فرمائیں گے، ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے ماضی کے حروف کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 ہوتے ہیں، ان کے حروف بھی کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 ہوتے ہیں۔ جیسے ان ہے 3 حرف ہیں، کانا، لیکن، تو یہ بھی حروف فعلوں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح معنی کے ادا کرنے میں بھی یہ حروف فعلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا انا، انا، یہ حقیقتوں کے معنی میں فعل کے ساتھ جو ہے مشابہ رکھتے ہیں، حقیقتوں کا معنی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کانا جو ہے وہ شبہتوں کا معنی ادا کرتا ہے۔ لیت، تمنیتوں کا، لعل، ترجیتوں کا، لیکن، استدرکتوں کا۔ چوتھی صورت ہے یہ فعلوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں شکل میں۔ ان فکر کی طرح ہے، ان مد کی طرح ہے، اور کأن جو ہے یہ ضربن کی طرح بھی کہو بھی ٹھیک ہے، یا امد کی طرح کہو تبھی کیا ہے ٹھیک ہے۔ ظاہری شکل میں امد کی طرح، اصل میں کأن ضربن کی طرح۔ اور 5ویں ان کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ۔ جیسے فعل متعدی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو رفع دے کر اپنے لیے فاعل بناتے ہیں، دوسرے اسم کو نصب دے کر اپنے لیے مفعول بناتے ہیں۔ تو یہ بھی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے اسم کو نصب دے کر اپنے لیے اسم بناتے ہیں، دوسرے کو رفع دے کر اپنے لیے خبر بناتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب یہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں یہ ہمیشہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر ہمیشہ داخل ہوتے ہیں۔ پہلے اسم کو اپنے لیے نصب دے کر اسم بناتے ہیں، دوسرے کو رفع دے کر اپنے لیے خبر بناتے ہیں۔ جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے وہ زید، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے وہ زید۔ ان جو ہے اس چیز کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے خبر کا اسم کے لیے حاصل ہونا یقینی ہے۔ ان یہ اس چیز کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے خبر کا ہمارے اسم کے لیے حاصل ہونا۔ ان زیدن قائم، زید کے لیے قائم ہونے والی صفت بالکل پکی ہے کہ زید کے اندر قیام والی صفت پائی جاتی ہے۔ ان جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتے ہیں، اس چیز کے بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے خبر کا حاصل ہونا پکی بات ہے۔ ان جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو جملے کی حیثیت میں برابر رکھتا ہے۔ ان اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر وہ مستقل جملہ ہوتا ہے، ماقبل میں کسی جملے کا جز نہیں بنتا۔ اور ان جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر وہ مفرد کے حکم میں ہو کر
پھر ما قبل کے لیے بنتا ہے یا خبر بنے اس سے پہلے اگر مبتدا ہے، یا ما قبل میں فعل ہے اس کے لیے مفعول بنے، ما قبل میں حرف جار ہے اس کے لیے مجرور بنے، ما قبل میں مضاف ہے اس کے لیے مضاف الیہ بنے. تو ان جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر بس وہ مستقل جملہ ہے، ما قبل کے لیے جز نہیں بنتا ہے. اور ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ مفرد کے حکم میں ہے، یعنی جیسے ضرب زید، اب یہ زید کا لفظ کا بھی مبتدا کے لیے خبر بنتا ہے، حرف جار کے بعد آ جائے تو اس کے لیے مجرور بنے گا، مضاف کے بعد آ جائے تو اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا. تو یہ ان کی حیثیت بھی ایک جملے کی نہیں ہوتی بلکہ ایک مفرد کی حیثیت ہے. اس سے پہلے اگر مبتدا ہے تو اس کے لیے، اس سے پہلے مضاف ہے تو اس کے لیے، اس سے پہلے حرف جار ہے تو اس کے لیے. کہتے ہیں دوسرا قسم ہے حروف مشبہ بالفعل، وہ 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکن، لیت، لعل. ان حروفوں کو ایک اسم چاہیے منصوب اور ایک خبر چاہیے مرفوع. جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہوا ہے، وہ زید، بے شک زید کھڑا ہوا ہے. اب یہ اپنے لیے اسم منصوب اور خبر مرفوع چاہتے ہیں. ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم، ناصب الاسم رافع خبر، اسم و خبر خیش منا اپنے لیے چاہتے ہیں. زائدن اسم مفرد منصوب اسم منصوب الفتح لفظا قائم، اسم مفرد منصوب سے خبر ہے اس مرفوع بضم لفظا. قائم منصوب اسم فاعل تک یہ گرفت بر اس میں، چونکہ ان کا اسم حقیقت میں مبتدا ہے اس لیے اس وقت اس کا اعتماد مبتدا پر ہے. یا عمل فعلی وہ ضمیر غائب جائز رستہ مسلم فاعل مرفوع معلوم راجع بسوئی اسم ان. 10 جگہوں پر ان پڑھا جاتا ہے، 10 جگہ ہیں وہاں ان پڑھا جاتا ہے، اور 5 جگہ ہیں جہاں پر ان پڑھا جاتا ہے. پس مفانی ان لا مقصور انر دا مقام در سلہم بعد باب حال ہم بعد ازندا. پس ان کو کسر کے ساتھ تم پڑھو 10 جگہوں میں. ایک تو صلے کے ابتدا میں جب آ جائے، یعنی اس میں موصول کے بعد جب آ جائے، کیونکہ اس موصول کے بعد وہ صلہ ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اس لیے جو صلے کے شروع میں یعنی اس میں موصول کے بعد آ جائیں گے وہ ان پڑھا جائے گا. جیسے کہ اکرمت الذی ان اباہ قائم، اب الذی اس میں موصول ہے، ان اباہ قائم یہ سارا جملہ اس کے لیے صلہ ہے، تو اس وقت اس کو ان پڑھنا کے واجب ہے. یا واو حالیہ کے بعد آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا، واو حالیہ کے بعد آ جائے بھی، جیسے لقیتک و انک راکب، میری ملاقات ہوئی تمہارے ساتھ اس حال میں کہ بے شک تو کھڑا ہونے والا تھا. پرانے ساتھی جو ہے ان جملوں کی ترکیب ان ساتھیوں سے کرائے، نئے ساتھیوں سے. بعد از ندا کا معنی جواب ندا میں آ جائے، جواب ندا یا مقصود بھی ندا کہو، جواب ندا کہو ایک ہی چیز ہے، تو وہاں پر بھی ان پڑھا جائے گا. جیسے یا مریم، اب یہ یا حرف ندا ہے، مریم منادا ہے، آگے ان اللہ اصطفیٰ کہ یہ مقصود بالندا، مقصود بالندا بھی اسی کو کہتے ہیں، جواب ندا بھی اسی کو کہتے ہیں. جواب ندا کے شروع میں آ جائے تب بھی ان پڑھا جائے گا، یا کہو مقصود بالندا کے شروع میں آ جائے پھر بھی ان پڑھا جاتا ہے. بعد حرف افتتاح و حرف تصدیق نیز، حرف افتتاح کے بعد یعنی حروف تنبیہ کے بعد اگر آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا. جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور حرف تصدیق نعم بلا اجل ای جیرا ان کے بعد آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا.
جیسے کہ ایک آدمی کہتا ہے ازید فاضل، کیا زید فاضل ہے، عالم ہے؟ دوسرا جواب میں کہتا ہے بلا، ہاں، یا نعم انہو فاضل، ہاں وہ کیا ہے، فاضل ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر جیسے بلا انہو کان بہ بصیرا، اب دیکھو بلا کے بعد آیا ہے تو یہ حرف تصدیق کے بعد ان رپڑا جاتے ہیں۔ بعد حتیٰ در جوابات قسم در ابتدا، حتیٰ کے بعد، حتیٰ کی تین قسمیں ہیں، ایک حتیٰ عاطفہ، حتیٰ جارہ، حتیٰ ابتدائیہ۔ یہاں حتیٰ سے مراد ہے حتیٰ ابتدائیہ، حتیٰ ابتدائیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اب حتیٰ ابتدائیہ کے بعد اگر آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا، جیسے کہ مرض فلان و فلانہ بیمار ہو، حتیٰ انہم لا یرجون، حتیٰ کہ وہ لوگ اس کے بچنے کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، اب حتیٰ کے بعد وہ ان پڑھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح قسم کے جواب میں آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا، قسم کے جواب میں آ جائے بھی ان پڑھا جائے گا، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اور ابتدا کے بالکل جملے کے شروع میں آ جائے، جیسے انا اعطیناک الکوثر یا ان زیدن قائم، جملے کے شروع میں آ جائے کہ ان پڑھا جاتا ہے۔ بعد قولے کو نشد ظنو تکلم معنیش، نیز جائے کو شود واقع خبر در مبتدا۔ قال یقولو کا جو باب ہے، قال یقولو کا باب، یہ کبھی ظن کے معنی میں آتا ہے، کبھی تکلم کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں قال یقولو بشرطے کہ ظن کے معنی میں بھی نہ ہو، تکلم کے معنی میں بھی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد ان پڑھا جائے گا۔ یعنی قال یقولو کے بعد جو مقولے شروع ہوتے ہیں، مقولے کے شروع میں آ جائے تو ان پڑھا جائے گا، جیسے قال انی عبداللہ ہے، اب قال فعل فاعل، انی عبداللہ، یہ سارا جملہ اس کے لیے مقولہ بکر ہے کون۔ اگر یہ قال یقول ظن کے معنی میں ہو تو پھر ان پڑھا جائے گا، جیسے اتقول ان زیدن قائم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے؟ یا ایک آدمی کہتا ہے قلت ان زیدن قائم، اس کا معنی تکلمت ان زیدن قائم۔ تو بعد قولے کو نشد، کو اصل میں تھا کہ او نشد ظن و تکلم معنی نشش، قال یقولو کے باب کے بعد بشرطے کہ وہ ظن کے معنی میں بھی نہ ہو، تکلم کے معنی میں بھی نہ ہو، یعنی کسی حکایت کو سے جو ہے نقل کرے، کسی حکایت کو، کسی واقعہ کو نقل کرے تو اس وقت جو ہے وہ ان پڑھا جاتا ہے۔ نیز جائے کو شبد واقع خبر در مبتدا، اگر مبتدا بشرطے کہ اس میں ذات ہو، مبتدا بشرطے کی کیا ہے، اس میں ذات ہو، تو اس کے بعد جو ہے ان پڑھا جائے گا۔ مبتدا بشرطے کہ اس میں ذات ہو، اس میں ذات ہو، اس میں عین اس کو کہتے ہیں، اس میں ذات اس کو کہتے ہیں جس میں حدث والا معنی نہ ہو، تو پھر ان پڑھا جائے گا، مگر پھر وہ درمیان میں شمار سمجھ کر ان پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر مبتدا کے خبر کے شروع میں آ جائے، بشرطے کہ وہ مبتدا اس میں ذات ہو، بشرطے کہ وہ مبتدا کیا ہو، اس میں ذات ہو، تو اس کے بعد جو ہے جیسے کہ زید انہو قائم، اب یہ زید ذات ہے کہ نہیں، اب اس کے بعد جب خبر کے شروع میں آ جائے تو ان پڑھا جائے گا، زید انہو قائم، زید انہو قائم۔ ایسے میں اگر مثلا ہو المرام انہو ذہب یا المرام انہو قد مات، اب یہاں پر بھی المرام مبتدا ہے لیکن یہ ذات نہیں ہے، المرام کا مقصد یہ ہے، خلاصہ بات کا یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، تو یہ بھی تو ہے مبتدا لیکن یہ اس میں ذات نہیں ہے، اس کے اندر حدث والا معنی ہے،
تو ایسے مبتدا کے بعد اگر آ جائے تو پھر ان پڑھا جاتا ہے. نیز جائے بھی اس جگہ پر کہ واقع ہو خبر مبتدا تو کہو گے بشرطے کہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہو؟ اس میں ذات ہو. مبتدا جو ہے وہ اس میں ذات ہو جس کا اپنا وجود ہو. علم کا اپنا وجود ہے نہیں ہے, شجاعت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اعتمادی انک قائم, اعتماد کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. تو اگر ایسا مبتدا ہے اس کے بعد آ جائے تو ان پڑھا جائے گا. اور اگر مبتدا اسم ذات ہو, بالکل عین چیز ہو, اس کا اپنا وجود ہو, اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہ ہو, مثلا زید, زید کا کیا اپنا وجود ہے, تو ایسے اگر مبتدا کے بعد آ جائے تو پھر ان پڑھا جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے بعد اگر آ جائے ما, تو اس ما کو کہا جاتا ہے ما کاف عن العمل. حروف مشبہ کے بعد ایک ما آتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ما کاف عن العمل. پھر وہ اس وقت ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے بعد مثلا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اب یہ ان کے بعد ما آیا ہے, تو اب صرف اس وقت کہو گے ان حروف مشبہ بالفعل ما کاف عن العمل, بس اس وقت ناصب الاسم رافع الخبر یہ چیزیں نہیں بولی جاتی. یا انما الہکم الہ واحد, دیکھو ان کے بعد ما آیا ہے, تو بس اب ان حروف مشبہ بالفعل ما کاف عن العمل. ان اور ان جو ہے ان کا ان لیکن دن کے اخیر میں جو مشدد ہے, یہ کبھی کبھی مخفف کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی مخفف, مثلا لاکن کو لاکن, اور ان کو ان کو ان, ان کو ان, کا ان کو کا ان. اب ان کے اندر جو لاکن ہے اور ان ہے یہ ہمیشہ غیر عامل ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں غیر. باقی ان مخفف یا کأن مخفف, مخفف کا معنی یہ اصل میں تھے کأننا, اس کو کہتے ہیں مخفف من المثقلہ, یا ان اصل میں تھا ان, یہ ہمیشہ عامل ہوتے ہیں. اور ان کا اسم جو ہے اکثر ضمیر ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے, اور اکثر یہ علم یعلم کے باب کے بعد آتے ہیں. جیسے علم ان سیکون منکم مرضی, اصل میں تھا علم انہ سیکون منکم مرضی. لیعلم ان قد ابلغوا, اب اصل میں تھا لیعلم انہم قد ابلغوا. یا علم تو علم یکن, علم تو علم یکن, اصل میں تھا علم تو انہ لم یکن. زیادہ تر یہ ان مخفف جو ہے علم یعلم کے باب کے بعد آتا ہے. جان تو ان جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں, کا ان تشبیہ کے لیے آتا ہے. لیکن استدراک, استدراک مانا ما کرنے کوئی شبہ ہو, شبہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. لیت تمنی کے لیے آتا ہے, اور لعل جو ہے یہ ترجیح کے لیے آتا ہے. تیسرا ہے ما اور لا مشبہتان باللیس. ما اور لا یعنی ما اور لا جو یہ مشابہت رکھتے ہیں لیس کے ساتھ. اب یہ لیس کے ساتھ جو مشابہت رکھتے ہیں دو باتیں ہیں. ایک تو جیسے لیس کے اندر نفی کا معنی ہے, ما اور لا کے اندر بھی کیا ہے نفی کا معنی ہے. دوسرا جیسے لیس اپنے لیے اسم و خبر چاہتا ہے, تو ما اور لا یہ بھی اپنے لیے اسم و خبر چاہتے ہیں. ما اور لا یہ دونوں مشابہت رکھتے ہیں لیس کے ساتھ. وآن عمل لیس میں کنن اور لیس والا عمل کرتے ہیں. جیسے ما زید قائمن, اب زید ما کا اسم ہے, قائمن جو ہے یہ ما کا کیا ہے خبر ہے. ترکیب کروں گی ان کی ما مشبہ باللیس رافع الاسم خبر, اسم و خبر پیش نظر. زید اسم فرمنصوص اسم مشمول بالضم لفظا, قائم اسم فرمنصوص خبر اسم منصوب بالفتح لفظا.
قائمن سے اسم فاعل تک یہ گرفتہ در اسم ما یا مرمن فعلی والا. لا امتن غائبتن، لا امتن غائبتن، لا مشبہ بلیس رافع اسم ناصب خبر اسم خبر خیش میں کرنا. امتن اس کے لیے اسم ہے تو غائبتن اس کے لیے ایک ہوتا ہے لا مشبہ بلیس، دوسرا ہوتا ہے لا نفی جنس. لا مشبہ بلیس جو ہے خبر کی نفی کرتا ہے اسم کے ایک فرد سے. لا ما زید قائمن یا لا امت غائبتن، اب یہ خبر ہے غائبتن اس کی نفی کر رہا ہے اسم کے ایک فرد سے بس. اور لا نفی جنس جو ہے وہ خبر کی نفی کرتا ہے پورے اپنے اسم کی جنس سے، پورے جنس سے. لا مشبہ بلیس جو ہے وہ اپنی خبر کی نفی کرتا ہے اسم کے ایک فرد سے. اور لا مشبہ بلیس جو ہے وہ اپنی خبر کی نفی کرتا ہے پورے اسم کی جنس. لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا نہ بیمار نہ تندرست نہ صحت مند نہ عیب دار، ہر قسم کے رجل کی وہ نفی.